سب سے پہلے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ٹویٹ کرنا، اس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے اس بات کی کتنی اہمیت ہے پرسنلی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر انتخابات ہونے والے ہیں نومبر میں، اور اس سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہو جائیں، کیونکہ ان کی ریٹنگ کچھ اچھی نظر نہیں آ رہی ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہو جائیں، مثال کے طور پہ وہ افغانستان کے امن پروسیس کو جلدی سے جلدی کر رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی رابطے ہو رہے ہیں اور تعریفیں ہو رہی ہیں اور چیزیں کچھ آگے بھی بڑھ رہی ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے اس معاملے کو ختم کر کے امریکی فوجوں کو وہاں سے نکال لیں اور اس کو ایک اپنا ٹرمپ کا ٹرائمف بتائیں کہ جی میں نے اتنا بڑا کام کر دیا پچھلے اتنے دنوں سے ہم پھنسے ہوئے تھے وہاں پہ۔ دوسرا کام وہ یہ کر کے دکھانا چاہتے ہیں کہ کیونکہ جوئش لابی جو ہے خاصی اسٹرانگ ہے امریکہ کے اندر، کہا یہ جاتا ہے امریکہ کو وہی چلا رہے ہیں، ہاں چلا رہے ہیں۔ ایک تو فائنینشلی اسٹرانگ تھی، اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ فائنینشلی جو ان کی اسٹرینتھ تھی ایک زمانے میں تو وہ سب کچھ کنٹرول کرتے تھے، لیکن اب وہ حالت نہیں ہے، اب وہ بات نہیں ہے۔ لیکن امریکہ میں ابھی بھی خاصا ان کا، پہلے تو پوری دنیا کی فائنینس کو کنٹرول کیا جاتا تھا، تو اس حساب سے ان کی اہمیت بہت زیادہ تھی پوری دنیا میں، لیکن امریکہ میں ابھی بھی اچھا خاصا ان کا ہولڈ ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن پہ، بلکہ یورپ میں بھی ہیں، دے آر کوائٹ اسٹرانگ۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پھر اپنے مخالف کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کہ ڈیموکریٹ امیدوار ہیں، اور وہ خود بھی اسرائیل کے اور کے جو معاملات ہیں اس میں بڑا سافٹ کارنر رکھتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جیسے ایک اسلامی ملک ہونے کے لحاظ سے ہمیں ایسے کسی بھی اقدام کی تکلیف ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ کہ ایک مسلمانوں کا ایک ایسا مسئلہ ہے فلسطین کا مسئلہ، جس کے اوپر شروع میں تو بالکل ہی کوئی وہ نہیں تھا، بالکل مسئلہ نہیں تھا شروع سے۔ مراد یہ کہ آپ 15-20 سال پہلے تک بھی دیکھ لیں تو وہ خاصا ایک طرح کے یکجہتی تھی مسلمانوں کے اندر کہ ہم اس مسئلے کو حل کرائیں گے، اس کے لیے کافی کام کرتے، اور دیکھیں کہ ہر طرح کے ممالک اس کے اندر شامل تھے۔ یہ نہیں تھا کہ ایک بلاک کا، کوئی لیفٹ کا ہو کہ رائٹ کا ہو کہ لبرل ہو کہ کنزرویٹو ہو، وہ سارے جو تھے اس معاملے میں وہ قبلہ اول ہونے کی وجہ سے، اور جو مسلمانوں کے جو سینٹیمنٹس ہیں، ظاہر ہے کہ گورنمنٹس اپنے پبلک کے سینٹیمنٹس کو ہی ریپرزینٹ کرتی ہے نا، اس کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے تمام ممالک جو تھے اس میں یکسو تھے کہ جی یہ مسئلہ ایسا ہے جس کو ٹاپ پہ رکھا گیا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ بھی اس لیول تک پہنچے، لیکن وہ نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ قبلہ اول ہونے کی وجہ سے، اور دوسری عرب نیشنز جو تھیں ساری، عرب لیگ آلموسٹ ساری کی ساری 2-3 نیشنز کو چھوڑ کے وہ ساری اس کے اوپر تھیں، اور OIC کے اندر جو اس کے اندر مفاہمت تھی اس معاملے میں، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے دور میں دو جو مین واقعات ہوئے، ایک تو ان کی جو وہ ہیں پڑوسی ممالک ہیں، دو مصر کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا جب انہوں نے کیمپ ڈیوڈ اکارڈ کیا، اور اس کے بعد پھر مصر نے ان کے ساتھ تعلقات وہ کر لیے، کیونکہ اس سے پہلے 73 کی جنگ میں مصر نے کچھ علاقہ سینائی کا اپنا واپس بھی لے لیا تھا، تو وہ ایک اسٹرانگ، جب آپ نیگوشیٹ کسی سے کرتے ہیں، یہ ایک بڑی اہم سیئنگ ہے کہ یو نیگوشیٹ فرام دی پوزیشن آف اسٹرینتھ، کوئی طاقت آپ کے پاس ہے تو پھر تو آپ کریں، اگر نہیں ہے تو آپ کیا، آپ بیٹھے ہوئے آپ بھی بیٹھے رہیے۔ یعنی اس جنگ میں مصر نے اپنا کچھ حصہ لے لیا تھا، جی اس نے اچھی کامیابی حاصل کی تھی مصر کی جنگ میں، اور مصر کی افواج تھی اس میں، اور اخوان المسلمین کا اس کے اندر بڑا اچھا اہم کردار تھا کہ انہوں نے بھی ان کی سپورٹ کی تھی، اور اس کو سراہا بھی گیا تھا، اور پریزیڈنٹ سادات جو ہیں اسی وجہ سے تھوڑا سا سافٹ ہو گئے تھے ان کے ساتھ کہ یہ اس جنگ میں انہوں نے ساتھ دیا تھا، اور انہوں نے اسرائیل کو ایک سرپرائز ملا تھا کہ کسی کنٹری نے 67 کے بعد ابھی تک اتنا چیلنج ان کو نہیں دیا تھا کہ وہ نہر سوئز کو کراس کر کے انہوں نے سینائی کا ایک بہت بڑا ایریا فتح کر لیا تھا۔ پھر امریکن ہیلپ سے، ان کی ریڈارز کی مدد سے انہوں نے تھوڑا سا کچھ واپس لیا تھا، اور مصر پہ پریشر ڈالا تھا، لیکن وہ ایک اسٹرانگ پوزیشن تھی مصر کی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ غالباً 94 میں جارڈن کے ساتھ ان کا ہو گیا، تو جارڈن نے بھی ان کو ایکسیپٹ کر لیا، کچھ علاقوں کے اوپر ان کی وہ ہوئی تھی، لیکن یہ جو سارے معاہدے ہوئے اس پہ اسرائیل جو ہے وہ قائم نہیں رہا۔ مثلا 2 اسٹیٹ والی جو بات تھی، یا ویسٹ بینک والی جو بات تھی، اس کو ابھی وہ انیکس کرنے کے چکر میں آ گئے تھے، جارڈن سے جو معاہدہ ہوا تھا اس پہ وہ تھا، لیکن اس کو وہ فلفل نہیں کرتے۔ تو ایک بات تو یہ کہ ان کا جو ہسٹری ہے وہ ڈپلومیٹک موومنٹ کے اندر اور اس طرح کے معاہدوں کے اندر وہ اچھی کوئی نہیں رہی ہے۔ دوسری بات، اسرائیل وعدہ خلافی کرتا رہا ہے، جی اسرائیل نے وہ کچھ نہیں کیا جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، یعنی جن بنیادوں پر ان سے ایکسیپٹنس کا انہوں نے ووٹ لیا،
ان شرائط کو بعد میں اسرائیل نے پورا بھی نہیں کیا. بالکل نہیں کیا, بلکہ کیا ممالک پیچھے ہٹے پھر؟ انہوں نے کہا بھائی تم نہیں کر رہے تو ہم بھی تمہیں نہیں مانتے. نہیں, وہ پیچھے تو نہیں ہٹے, البتہ اسرائیل آگے بڑھتا چلا گیا. وہ جو علاقے تھے جس پہ کوئی وہ ڈسپیوٹ نہیں تھا, اس پہ بھی اب وہ تو کہتے ہیں ویسٹ بینک کو بھی ہم اپنے ساتھ انیکس کر رہے ہیں. پچھلے دنوں تو یہ خبر تھی. اچھا, اب یہ یو اے ای سے معاہدے کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پوسٹ پون کر رہے ہیں بیکاز آف دس, اس معاہدے کی وجہ سے پوسٹ پون کر رہے ہیں. پوسٹ پون کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے بعد میں پھر کریں گے. ہاں, یہ ان کا انداز ہے کہ آہستہ آہستہ چیزوں کو ہٹی آتے جاتے ہیں اور وہ کرتے چلتے ہیں. دوسری جو اہم بات ہے, جیسے میں نے کہا کہ افسوس تو ظاہر ہوا کہ زیادہ بہتر بات یہ ہوتی ہے کہ ایک ہم حالانکہ اسٹیٹس بن گئے ہیں الگ الگ, لیکن اس کے باوجود کسی مسئلے پہ اگر ہم ایک ہو کے کوئی فیصلہ کر پائیں تو وہ زیادہ بہتر پوزیشن ہوتی ہے. اس سے پہلے او آئی سی یہی کام او آئی سی کے تحت, اور جیسے میں نے کہا بہت مفاہمت رہی, لیکن اس دفعہ ایسا کچھ ہوا تو جس پہ ہمیں افسوس ضرور ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے, ایسا کیوں ہوا. چلے مصر نے اور جارڈن جو تھے وہ ان کے پڑوسی تھے, ان کے کچھ مسائل تھے, بالکل ورنریبل تھے, اسرائیل کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, ان کے کچھ بڑے مسائل تھے, لیکن وہ بھی غلط تھا, اس کے اوپر بھی خاصا لوگوں نے وہ کیا. اب جو کنٹریز دنیا کے اندر موجود ہیں وہ کس وجہ سے اسرائیل سے تعلق کرنا چاہتی ہیں؟ دو وجوہات ہیں, مینلی دو وجوہات ہیں. ایک تو وہ جس کی طرف آپ نے کہا کہ جو سرمایہ کے اوپر ان کی وہ طاقت ہے یا غلبہ ہے, دنیا میں جو غلبہ ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اس سے فائدہ اٹھانے کا مطلب ہے کہ ان کی بزنس, ان کی اکانومی جو ہے اس کے اندر ذرا زیادہ رولنگ آ جائے, پیسہ آ جائے اور انویسٹمنٹ. یعنی وہ کیا اسرائیل سے پیسہ لیں گے؟ اسرائیل سے تو نہیں لیں گے, لیکن اسرائیل کے ساتھ نارمل تعلقات کرنے کی وجہ سے امریکہ سے ان کے بہتر, آلریڈی بہتر ہیں. بہت ملتا تو سارا ادھار ہی ہے, ملتا ادھار ہے. بہرحال آخر میں تو نقصان ہی ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ آپ معاہدہ بھی کر لیں پھر بھی ڈپلومیٹک ریلیشن تو کوئی چیز نہیں. آپ نے معاہدہ کر لیا ان کے ساتھ کہ اتنے, اس کے باوجود اس پہ وہ پورے نہیں ہو سکتے. ابھی تک کی ہسٹری ان کی وعدہ خلافی کی. تو میں آپ سے یہ شروع میں نے یہ بات کی تھی کہ جو سرمایہ کے حساب سے جو ان کا ایک ہولڈ تھا دنیا کے اوپر, سمجھیں 50, 60, 70s میں, وہ اب نہیں ہے. اچھا, وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا گیا. دیکھیں وہ شفٹ کہاں ہو گیا ہے؟ وہ یہ سب سے بڑا شفٹ تو آیا 70s کے اندر, 80s کے اندر, جب یہ گلف ممالک کے اندر تیل کی پیداوار بہت بڑے پیمانے پہ ہوئی تو یہ فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہو گیا خود ہی. یہ چھوٹی چھوٹی کنٹریز تھیں, ان کی آبادی بہت کم تھی اور پیسہ بہت زیادہ تھا. یو اے ای از ون آف دیم, سعودی عربیہ, بہت عمان ہے, کویت ہے, ان کے پاس پیسے بہت تھے. اور تو وہ جو سرمایہ تھا وہ اب صرف جوئش کے پاس اویلیبل نہیں تھا, یہ آگے. اب ایک تیسری بڑی طاقت جو سب سے آئی ہے, جس نے دنیا میں اپنا وہ قائم کیا, وہ ہے چائنا. اور چائنا از انویسٹنگ ایوری ویئر. افریقہ کے اندر آپ جا کے دیکھ لیں کون سا ملک ہے جہاں پہ چائنیز وہاں پہ کام نہیں کرے, انویسٹمنٹ نہیں کر رہے. اب ان کی وہ طریقہ کار سے کچھ اختلاف ہو, وہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. ہر ایک کے جوئش جو کرتے ہیں معاملات, ان میں بھی ان کے ہوتے ہیں. تو آپ کو اپنا مفاد دیکھنا ہے, اس کے انداز میں آگے چلنا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی مجبوری تھی اور اتنا غریب ملک تھا یو اے ای, جس کے پاس کھانے کو بھی پیسے نہیں تھے اور اس کو پیسے چاہیے تھے. اور یہ پیسے والا معاملہ نہیں ہے, پیسے تو ان کے پاس اپنے اور ہیں, اور دیر آر ادر ریسورسز. دوسری چیز یہ ہے کہ جی اسرائیل کی ٹیکنالوجی, کہتے ہیں جی ٹیکنالوجی سے ان کی ہم فائدہ اٹھائیں گے, اور ٹیکنالوجی میں انہوں نے اچھی کچھ پیش رفت کی ہے. ظاہر ہے کہ ان کے جو ان کے انسٹیٹیوشنس ہیں انہوں نے بھی اس پہ کام کیا, اور ظاہر ہے یورپ اور امریکہ سے ان کو پوری سپورٹ ملتی ہے اور ہر طریقے سے سپورٹ ملتی ہے, وہاں پہ بھی کام کرتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ کافی چیزوں میں انہوں نے اچھا کر لیا, ڈیفنس میں اور دیگر چیزوں میں. اب اس کی یو اے ای جیسی کنٹری کو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ کہ دے ہیو ویری گڈ ریلیشنز ود دا ویسٹ. ان کے اپنے ریلیشنز ہیں, امریکہ کے ساتھ ہیں, یورپین کنٹریز کے ساتھ ہیں. ایون اب تو دوسرے جو ایک زمانے میں کمیونسٹ بلاک جو ہوا کرتا تھا رشیا سے اور چائنا سے, نہیں ہوتی تھی ان کے, اب تو وہ ریلیشنز بھی اسٹیبلش ہو چکے ہیں, ان کے ساتھ بھی وہ بزنس کر رہے ہیں. ایک یہ تو دونوں معاملات میں. اچھا, بزنس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ کے پاس سرمایہ کی کمی ہو, یا آپ کو کوئی ایسی مارکیٹ چاہیے ہو اپنے پروڈکٹس کو بیچنے کے لیے. تو اسرائیل تو کوئی مارکیٹ نہیں ہے, وہ تو بہت تھوڑے سے لوگ ہیں. ہاں, ہندوستان کا معاملہ دوسرا ہے, وہاں لوگ کہتے ہیں کہ جو ہم اپنا پروڈکٹ بیچیں گے اس لیے وہ ایک اچھی مارکیٹ ہے, لیکن اسرائیل کا معاملہ تو یہ نہیں تھا. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے اب کیا وہ فورسز تھیں جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا کہ ان کو یہ ڈیسیشن لینا پڑا. اور پھر وہ آج ان کے فارن منسٹر نے بھی یہ کہا کہ ہم نے اپنے طور پہ ڈیسیجن لیا, ہم نے سعودی عربیہ سے بھی ڈسکس نہیں کیا, جو کہ بہت کلوزڈ الائی ہیں ان کے, گلف کنٹریز کا ایک کاؤنسل ہے, ان سے کوئی بات نہیں کی, انہوں نے اپنے طور پہ ایک ڈیسیجن لے لیا. ویسے تو ظاہر ہے کہ کنٹریز لے سکتی ہیں اپنا ڈیسیجن, لیکن یہ بہتر ہوتا کہ یہ ایک کنسلٹیشن کے ساتھ, ایون
اب آپ ترکی کا معاملہ دیکھ لیں. ترکی کا معاملہ یہ ہے کہ ترکی نے تو شروع میں ہی اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا. تو اس زمانے میں مصطفیٰ کمال اور ان کے لوگ تھے جو کہ ترکی کے اوپر حکومت کرتے تھے, تو انہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا تھا. اور بہت سی چیزیں تو یہ بھی بتاتی ہیں کہ ان کے بہت سارے یہ جو ینگ ٹرکس کی جو پوری موومنٹ تھی اس میں یہودیوں کا بڑا کردار تھا. اور رونما کے نام سے ایک سیکٹ ہے جو شروع ہوا تھا, ایسے ایک یہودی نے اسے شروع کیا تھا 1625 ایسے کچھ تھا. تو وہاں پہ اس نے آپ کو یہودیوں کا مسایہ بتایا. جب اس کے اوپر پریشر پڑا گورنمنٹ کا, تو وہ اس نے اپنے آپ کو بتایا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں, حالانکہ وہ دراصل مسلمان نہیں ہوئے تھے. آن دا فیس آف اٹ انہوں نے کہا کہ جی اس پروٹیکشن کے لیے ضروری ہے. پھر ان کو پروٹیکشن مل گئی, ان کے جو جگہیں ہوتی تھیں اس پہ گورنمنٹ کوئی وہ نہیں کرتی تھی, وہ اپنے معاملات کرتے رہے. اور وہ یہ ینگ ٹرکس موومنٹ کو بہت انہوں نے سپورٹ کیا. ترکی کے اندر جو خلافت کا جو وہ خاتمہ ہوا اور جو کچھ وہاں پہ ہوا, اس میں ان کا اچھا کردار ہے. تو اس کو بہرحال انہوں نے ریکگنائز کر لیا اور وہ ریکگنیشن چلتا رہا. 1954 میں عدنان, ان کا لاسٹ نیم مجھے یاد, عدنان مدرس جی, ان کی جب حکومت آئی تو انہوں نے مصطفیٰ کمال کے زمانے میں, اس کے بعد جو ہے تو انہوں نے مکمل پابندی لگا دی تھی. اذان نہیں ہو سکتی, عربی اسکرپٹ نہیں ہو سکتے, شریعت ختم, اور جتنے بھی معاملات تھے اسلامی وہ انہوں نے ختم کر دیے تھے. دوسرے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ترکوں کے علاوہ ہمیں کسی سے انٹرسٹ نہیں ہے. عرب ہیں اگر پہلے رہتے تھے عثمانی امپائر میں, ہمیں نہیں چاہیے وہ ایریا الگ کر دیں. کرد ہیں ان کو الگ کر دیں, صرف ہمیں ترک چاہیے. ان کا ترک نیشنلزم کے اوپر سارا کچھ زور تھا. اس زمانے میں سید نورسی جو ایک ہوتے تھے, انہوں نے حالانکہ وہ سید نورسی جو تھے, حالانکہ وہ سلطان عبدالحمید کے بھی خلاف تھے, کیونکہ اس میں جو ظاہر ہے کہ جو بادشاہت کے جو معاملات ہیں وہ اسلام کے مطابق تو نہیں تھے سارے, تو وہ اس کے خلاف تھے. لیکن جب یہ ینگ ٹرکس موومنٹ ہوئی تو انہوں نے ان کے خلاف کام کیا, اور ان کو بڑا خطرہ تھا. ہاں, بڑا خطرہ تھا اس سے, کیونکہ یہی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کے آپس کے معاملے, جیسے پاکستان ہے اس میں ہمارے آپس کے معاملات ہیں وہ ہوتے رہے, لیکن کوئی بڑی بات ہوتی ہے تو ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ ایک بہت بڑا معاملہ تھا جس پہ اکٹھے ہو کے کرنی چاہیے تھی. اب ترکی کی ہم بات کر رہے تھے کہ تو 54 کے اندر پھر فوج نے ان کا تختہ الٹ کے اور ان کے جو 3 ٹاپ کے لوگ تھے ان کو پھانسی دے دی, وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر نجم الدین اربکان 90s میں آئے, کتنی اسٹرگل ہوئی, فوج نے کتنی دفعہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. پھر اردگان اس دور میں میئر بنائے گئے, پھر یہ اب یہاں تک پہنچے. لیکن ترکی کے کانسٹیٹیوشن میں جو کہ مصطفیٰ کمال کے زمانے کا بنا ہوا ہے, اگر کوئی تبدیلی کرنی ہے ایک مناسب طریقے سے, اس کے لیے ان کو 75% میجورٹی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, 75% میجورٹی لینے کے لیے ابھی تک وہ مقام نہیں آیا. آہستہ آہستہ بڑھتے رہے, کوئی آگے پیچھے ہوتی رہی ہیں چیزیں. 75% نہیں ہوا تو وہ کانسٹیٹیوشن کو چینج نہیں کر سکتے. میجر چینجز پالیسیز کے اندر وہ نہیں لا سکتے. تو ابھی یہ سچویشن اس کی, لیکن اس طرف پیش قدمی جاری ہے. اب ایسے میں انہوں نے جب ان کے فلوٹیلا پہ جب وہ بھیج رہے تھے, ایڈ بھیج رہے تھے, تو اس کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا تھا, جس میں بہت جانیں بھی ضائع ہوئی تھی. اس کے بعد ٹینشن شروع. ترکی نے اپنے تعلقات 4 سال تک منقطع رہے تعلقات اسرائیل سے. اس سب کے باوجود کہ ہم کانسٹیٹیوشن وہ چینج نہیں کر سکتے, لیکن انہوں نے ایک اسٹیپ لیا. اور 4 سال کے بعد جب بحال کیے انہوں نے تعلقات وجوہات کی بنا پہ, تو اس میں انہوں نے کچھ شرائط رکھی تھیں, جس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ جو لوگ مرے ان کو شاید $20 ملین اسرائیل نے ادا کیے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے ایکسیس مانگی تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فلسطینی جو اتھارٹی تھی اور یا حماس یا دیگر ان لوگوں سے مل کے ایک طے کیا تھا کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں ایکسیس ملے گی, کیونکہ خاص طور پہ ان کی ڈاکٹر مورسی کی حکومت ختم ہونے کے بعد ایجپٹ سے جو غزہ کا راستہ تھا جو وہ بند ہو گیا تھا. وہ بند ہونے کی وجہ سے اب ان کو کسی اور جگہ سے کچھ تو ایڈ پہنچتی تھی, کھانے پینے کے مسائل ہو گئے تھے. تو یہ ایک میوچلی ایگریڈ اسٹانس تھا ٹرکی کا فلسطین اتھارٹی سے کہ آپ بحال کر. یہ تو ترکی کے وزیر حکومت کا اسٹانس تھا نا کہ ہمیں اپنی چیز منوانی ہے. اس سب کے باوجود ایک بات سوچنے کی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی, ایک ہمارے نیشنل ایجنڈا ہوتا ہے, کوئی ایک ہمارا بین الاقوامی امت کا ایجنڈا ہوتا ہے. تو ہم نیشنل جو دباؤ ہوتا ہے, جو ضروریات ہوتی ہیں, ہم نے اس کیس میں تو دیکھا کہ ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا اپیرنٹلی. کوئی اور دباؤ ہو تو ہم وہ کہہ نہیں سکتے. تو ان کو ہم نے جھیلنا ہوتا ہے, ان کو سسٹین کرنا ہوتا ہے. یہی ڈپلومیسی کا کام ہوتا ہے کہ اس کو لے کے چلیں, بجائے اس کے کہ فوراً ہی اپنا سر جھکا دیں اور کہیں کہ جی نہیں ہمیں کسی کے الیکشن جتانے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے. تو یہ لیکن اس کے باوجود جیسے میں کہہ رہا تھا کہ جیسے مصر کا معاملہ تھا,
جب مصر علیحدہ ہوا, جب مصر نے یہ معاہدہ کیا تو اسے OIC سے نکال دیا گیا. یہی سب ہم سب ممالک تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں مصر کو نکال دیا جائے, اگر جو ہے کیا ہے کیمپ ڈیوڈ قبول کیا تو ہم اسے نکال دیتے ہیں. وہ کئی سال تک وہ الگ رہا. پھر اس میں پاکستان کا اہم رول ہے کہ پاکستان نے اس کے لیے کوشش کی. جنرل ضیاء الحق صاحب نے, جنرل ضیاء الحق اس وقت صدر تھے, انہوں نے اس کو واپس لانے کے لیے خاصا کردار ادا کیا تھا کہ مصر, یعنی اس وقت OIC نے ریئیکشن دیا مصر کے قبول کر لینے پر, کیا نکال دیا. تو اب کیا OIC, اب OIC انفارچونیٹلی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس زمانے میں تو کیونکہ بائی پولر ورلڈ تھی نا, کچھ کنٹریز رشیا کے ساتھ تھی, کچھ امریکہ کے ساتھ. اب وہ بائی پولر ختم ہو گئی ہے, تو اب تو اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن شاید کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ OIC میں اس پر بڑی ڈیبیٹ ہو. نہیں, OIC کے اندر ڈیبیٹ تو ہوگی یقیناً, اتنا بڑا مسئلہ ہے, اس پہ ڈیبیٹ تو ہوگی. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی ایسے معاملات آ جائیں, اس میں امت کے کسی فیکشن کو علیحدہ نہیں کرنا چاہیے, اور ان سے تعلقات توڑنے اور ایسی باتیں لوگ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ چل گئی ہیں کہ جی ان سے قطع تعلق کر لینا چاہیے, اور یہ ایک غلط بات ہے. تعلقات, ڈائلاگ ہمیشہ جاری رہنے چاہیے. اور یہ مسلم کنٹریز ہیں, ساری مسلم کنٹریز ہیں, کوئی غلط فیصلے کرتی ہے کچھ بعض اوقات, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو امت سے ہی کاٹ دیا جائے, کیونکہ اگر آپ کاٹتے رہیں گے تو پھر دشمن کے کیمپ میں جاتے ہیں, دشمن کے کیمپ میں جاتے رہیں گے. اور دوسری یہ کہ ایک اچھی روایت نہیں ہے. اسی طرح جیسے ہم نے ایجپٹ کو کے لیے کہا, اس معاملے میں بھی ہمیں احتیاط سے کام لینی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان کے وہ, دوسری یہ کہ دیکھیں کچھ بھی ہو وہاں پہ بادشاہت ہے. بادشاہت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سمعنا و اطعنا, انہوں نے کہا اور آپ کو عمل کرنا ہے. یہ کوئی ایسا پولیٹیکل پروسیس نہیں ہے, کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جیسے ہمارے جیسے ملک ہے نا, کہ وہاں پہ حکمران کوئی ایسا اسٹیپ لیتے ہوئے 100 بار سوچے گا کہ چاہے کچھ بھی ہو, چاہے ہمارے وہاں جس طرح کے بھی الیکشن ہوتے ہوں, جو بھی ہو, لیکن ایک کچھ ہے تو صحیح کہ عوام کی بات سنی جاتی ہے. 3 دفعہ آپ نے مارشل لاز کے خلاف جدوجہد کر کے اسے ہٹا دیا ہے. یہ اس ملک کی بہت بڑی کامیابی ہے, اس قوم کی, کہ 3 دفعہ ہمارے پاس ایسا ہوا اور ہم نے جو ہے تحریک چلائی. ویسا کچھ عرصے چلتے رہے, ایسا نہیں کہ وہ 40 سال 50 سال ایک ہی خاندان چلا جا رہا ہے, اور ایک ہی حافظ الاسد ہیں تو 40 سال اور قذافی ہیں تو 50. یہ ہمارے پاس نہیں ہوا. عرب دنیا میں یہ بہت ہوتا رہا. اس حساب سے ایک تو یہ کہ ہمارا جو ویسے ہی ریلیشن ہے برادرانہ, وہ تو رہنا ہی چاہیے, اور دوسرے حکومتی اس کے اوپر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بات کر کے چیزیں سمجھائی جائیں. ابھی بھی انہوں نے خیر ایکسیپٹ تو نہیں کیا ہے, ابھی یہ کہا کہ اس کے اوپر ملیں گے, اس پہ بات کریں گے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نکل آئے کہ جس میں ایک ایسا کمپرومائز سولوشن ہو. یعنی بنیادی طور پر ابھی بات ہونی ہے, یعنی جی نہیں, ابھی کوئی ایمبیسیڈر اسٹیبلش نہیں ہوئی ہیں, ابھی کوئی ایمبیسیڈرز نہیں, کوئی تعلقات بحال نہیں ہوئے, لیکن اس سلسلے میں انہوں نے ملنا ہے, اور وہ تھوڑی سی لچک سے دکھائی. ہاں, بس وہ اس میں جلدی پیش رفت اس لیے دکھانا چاہ رہے ہیں کہ نومبر سے پہلے وہ الیکشن ہو جائے. اس میں امریکہ کی بھی دلچسپی ہے سب سے زیادہ. جی بالکل ہے. اور UAE کیوں مجبور ہو رہا ہے, یہ ابھی تک کوئی منظرنامہ نہیں ہے. معاشی طور پر مضبوط ہے UAE, اور سیاسی طور پر کوئی بارڈر نہیں ہے. ایک جو بات ہوئی ہے وہ یہ کہ UAE نے تھوڑا سا اپنے آپ کو اسٹریچ کیا ہے بہت زیادہ, اپنی باؤنڈری سے باہر. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں یمن کی وار کے اندر بہت ایکٹیو ہو گئے, وہ ویری ایکٹیو رول. سعودی عربی سے زیادہ ایکٹیو رول ہونے لگے. بلکہ ایک مقام پہ تو ایسا آ گیا تھا سعودیز اور جو UAE کی فورسز ہیں ان کے اندر آپس میں معاملات خراب ہو گئے تھے, کیونکہ ایک فیکشن کو وہ سپورٹ کر رہے تھے, ایک فیکشن کو یمن کے اندر. تو یہ UAE نے وہاں پہ ایک اپنا وہ رول پلے کیا, ایگریسو رول پلے کیا. دوسری بات, انہوں نے لیبیا کے اندر ایگریسو رول کیا ایجپٹ کے ساتھ مل کے. یہ اتنی آسان بات نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے طور پہ یہ فیصلہ کر لیا. دیر از سم تھنگ ایلس. اصل میں یہ جو تیل کی جو قیمتیں گری ہیں اس کا تعلق ذخائر سے کم ہے, بلکہ جو پالیسیز ہیں گورنمنٹ کی. اوپیک کا جو رول ہے, جس نے اس پرائس کو اسٹیبل رکھا ہوا تھا کافی عرصے سے, اس میں کچھ دراڑیں پڑ گئی تھیں, اور رشیا اور سعودی عربیہ کے درمیان کوئی اتفاق نہیں ہو سکا تھا, اور دونوں نے پروڈیوس کرنا شروع کیا, اپنے لمٹ سے زیادہ کرنا شروع کیا, تو وہ گلٹ ایک طرح سے آ گیا, بہت زیادہ آئل مارکیٹ کے اندر آ گیا. اس سے بہت نقصان, امریکہ کو بھی بہت نقصان ہوا. ان کی جو شیل گیس کی جو انڈسٹری تھی وہ ساری اس سے افیکٹ ہوئی. تو یہ کچھ مارکیٹ فورسز ہیں, اس کا کچھ اس سے ٹیکنیکل تعلق نہیں ہے کہ ان کے ذخائر ختم ہو. ذخائر کیا ہے, کم نہیں ہوئے؟ نہیں, ظاہر ہے کہ ذخائر تو وقت کے ساتھ ساتھ کم تو ہوتے جاتے ہیں, لیکن ابھی وہ بات نہیں ہے کہ وہ ختم ہونے والے ہیں, اس وجہ سے ہوگا. ابھی دیر از اے لاٹ, کافی. تو یہ جو بار بار بیچ میں باتیں آتی ہیں امریکہ سارا
तेल लूट चुका है, कर चुका है, तो ये ज़रूर है कि दूसरी जगहों पे अब ज़रा बड़े ज़खायर मिले हैं, खुसूसन साउथ अमेरिका के अंदर रिसेंटली कुछ डिस्कवरीज हुई हैं बड़ी, जिस तरह मेडिट्रेनियन के अंदर कुछ डिस्कवरीज हुई हैं बड़ी, जो तुर्की जिसके उसके बाद फिर ये तुर्की वाला मामला भी शुरू हुआ है कि उसके ऊपर मेडिटेरेनियन के ऊपर अब कौन कंट्रोल करेगा, ग्रीस और इजराइल और इजिप्ट और तुर्की, ये सारे जो हैं उसके अंदर मसाले, वो भी कुछ मिलजुल के इसको कंसल्टेशन से बहुत सी चीज़ें हल हो जाती हैं। यूरोप ने भी अपने आप को, एक राइन रिवर उनका कितनी कंट्रीज से गुजरता है, उसके पानी के ऊपर कभी डिस्प्यूट क्यों नहीं होता? इसलिए होता है कि उन्होंने मुआहदे करके अपने आप को, क्योंकि विन विन सिचुएशन जब होगी ना तो ये सब हो सकता है, ये बहुत आसान है। अच्छा, एक बात जो हम शुरू में हम बात कर रहे थे ना कि जो ये हमारी नेशनल स्टेट्स बन गई हैं, अब वो एक स्टेट नहीं रही, ज़ाहिर इसका एक नुकसान तो है। बिल्कुल, एक जो उम्मत का खिलाफत होती थी तो एक मरकज़ था जो कह दिया वो हो जाता था। लेकिन इसमें हमें, मेरी आदत है कि हमेशा आई लुक फॉर पॉजिटिव थिंग्स, इवन जहाँ पे आप खड़े हैं वहीं से आपको आगे चलना है ना। बिल्कुल। तो अब आप जिस तरह खड़े हैं इसके अंदर बहुत सी चीज़ें फ़ायदेमंद भी हैं। फ़ायदेमंद मिसाल के तौर पे ये है कि पहले होता था एक खिलाफत थी एक जगह पे, तो उस पे सारे जो थे वो उमड़ के आ जाते थे सारी ताकतें, और वो चाहते थे उसको ख़त्म कर दें, और उसको ख़त्म करने के चक्कर में पूरे मुसलमानों का जो है वो, अब ये है कि अगर कोई एक जगह पे आप एक जगह पे पाबंदी लगाते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो दूसरा उठ के खड़ा हो जाता है। वहाँ पे करते हैं तो अल्जीरिया में शुरू होता है, अल्जीरिया में तो ट्यूनीशिया, तो वो भी हाँ जाहिर है कि अब इतने ममालिक को कंट्रोल करना होगा। हाँ, इतने पपेट्स कहाँ से लाएंगे? तो थोड़े बड़े मिल जाते हैं, कुछ नहीं मिलते। पाकिस्तान क्यों ना तस्लीम करे? पाकिस्तान के लिए एक तो ये बात हो गई ना कि हमें कोई डिफरेंस नहीं है, पैन इस्लामिज्म और नेशनलिज्म जो है हमारा इंटरट्वाइंड है, हमारी जो बुनियाद है उसमें इस्लाम शामिल है, लिहाजा बात खत्म हो गई। बिल्कुल खत्म हो। तो हम जो है हमेशा से हमारा ये रोल रहा है कि हम इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं कि हम लोगों के मामला तय करा देते हैं और मसाइल हल करने वालों में, बजाय जो मुसलमानों के दरमियान आपस में जंग व जदल होता है उसमें हम हिस्सा नहीं लेते। ये हमारे रिकॉर्ड है। हमने गल्फ़ वॉर के अंदर भी बहुत ही लिमिटेड, हमने कहा कि जी वो हम काबे की हिफाजत के लिए कुछ भेज देते हैं सिपाही, को बहुत एक्टिव हिस्सा नहीं लिया जैसे सीरिया ने और इन कंट्रीज़ ने लिया था, हमने नहीं लिया वैसा हिस्सा। दुनिया के मुसलमानों में, क्योंकि मैंने ट्रैवल किया है, चाहे वो UAE हो, मिस्र हो, हर जगह पाकिस्तानियों की इज़्ज़त होती है, पाकिस्तानी कौम की इज़्ज़त होती है अभी तक। अल्लाह का ये करम है कि देखिए बेनज़ीर गई सद्दाम हुसैन के पास जब ये वो बनी, और उन्होंने कहा कि आप कश्मीर के मसले पे हमारी सपोर्ट करें। उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि अगर मैं आज तस्लीम करूँगा इसको, कल को कहेंगे कुर्दों का मसला हल करो, क्योंकि ये इनका भी वही मसला है। उन्होंने अपना इंटरेस्ट देखा ना, तो उसमें उन्होंने हमारे साथ इस तरीके से नहीं दिया। यहाँ पे आपको यही सोचना चाहिए कि आप तो कोई कभी सोच ही नहीं सकते कि फ़लस्तीन के मामले में कोई ऐसा पोजीशन ले जो कि वीक पोजीशन हो, क्योंकि आपका वीक पोजीशन लेना आपकी कश्मीर की पोजीशन को वीक कर देगा। वही तकरीबन सिमिलैरिटी है ना, वही चीज़ें तकरीबन एक ही टाइम पे भी दोनों हुए। फ़लस्तीन के अंदर तो उसने बाकायदा आबादी भर दी अपनी यहूदियों की, जबकि कश्मीर के अंदर उसने आर्मी का तसल्लुत रखा हुआ है। नहीं, आर्मी का तसल्लुत रखा हुआ है असल में वहाँ पे, क्योंकि वो एक जो माहदे हुए थे कैंप डेविड का और बाद में जॉर्डन के साथ माहदा हुआ था, उसके बाद जो फ़लस्तीनी रियासत है उसने भी इसराइल को तस्लीम ही कर लिया था ना। फ़लस्तीनी रियासत ने तस्लीम किया था कि भाई ये हमारी रियासत है, वो आपकी रियासत है। वो तो डिवीज़न की एक बात तय हो चुकी थी, वो नहीं हो सकी। इसराइल की हार्ड दर्मी है उसके अंदर जो नहीं हो सकी अभी तक बात। तो वो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये है कि आर्मी तो उन्होंने डाली हुई है, लेकिन वो अब डेमोग्राफिकली भी चेंज करना चाह रहे हैं। ये जो 370 और ये जो सारे जो लॉज लेके आए हैं, वो आबाद करना चाह रहे हैं, वो एक दूसरे से सीख रहे हैं, ये इसराइल और इंडिया, और इस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया जो है बहुत ज़रा पीछे है, तो वो ज़रा इसराइल से सीख के अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं। पाकिस्तान को तो कोई चांस नहीं है कि इस किस्म की रविश की तरफ सोचे भी कि इजराइल के जो कश्मीर का मसला है और जो फ़लस्तीन का मसला है वो 40 साल 50 साल चलता रहे, लेकिन उसको रहना चाहिए, अलाइव रहना चाहिए। मैं नहीं हूँ, मेरी जनरेशन, मेरे बाद, मेरे उसके बाद कोई ना कोई आएगा। अलाइव से मुराद ये कि उसका सोल्यूशन वही होना चाहिए कि पब्लिक की उसके बेसिस के ऊपर होना चाहिए। वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ तय कर ली थी। यहाँ पे जो दोनों यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस है ना, यहाँ पे प्लेबिसिट के लिए, वहाँ पे 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए, तो वो दोनों जो रेजोल्यूशन के मुताबिक हल करना, यही हमारा कहना है। अच्छा, इसराइल ने वहाँ नहीं माना, यहाँ भारत ने नहीं माना। भारत नहीं मान रहा। तो ये
خیر جو گریٹر اسرائیل کا بیچ میں ایک ذکر آتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ جیسے کیا اس بات کا ہے کہ وہ اسرائیل اپنی اس جگہ سے پھیل کے بہت بڑا بنانا چاہتا ہے، ایسا بھی ہے کچھ؟ اب دیکھیں ہسٹری کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں جس کو کچھ لوگ ڈینائی بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ مانتے بھی ہیں، جیسے ایک جوئش زائنسٹ پروٹوکول ہے جو ڈیولپ کیا گیا تھا، اس کی بات ہوتی ہے. پھر جو پورا جو سلطنت عثمانیہ کا زمانہ تھا اس کو ویک کرنے کے لیے، جس طریقے سے میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ کچھ نام ہے باقاعدہ جو آتے ہیں. ایک الیگزینڈر پاروس کے نام سے ایک صاحب تھے جو جرمنی کے کمیونسٹ پارٹی کے اندر ایک اہم رول تھا ان کا، اور وہ بیلاروس میں پیدا ہوئے تھے، رشین کی ایتھنیسٹی تھی، لیکن وہ آ کے یہاں پہ آباد ہوئے تھے. اور یہ وہ شخص ہے جو لینن کا استاد تھا، اور لینن کو رشیا میں بھیجنے والوں میں یہ شامل تھے. اس پوری موومنٹ کو جو کمیونزم کی طرف گئی اور جس میں بعد میں کامیابی بھی ان کو ہوئی، اس کے شروع کرنے والوں میں یہ لوگ تھے. لیکن یہ جو تھے بیسیکلی ان کا اپنا زائنسٹ ایجنڈا تھا، زائنسٹ ایجنڈے پہ کام کرتے. اسی کے تحت یہ ایک یعنی بہت سے اس کے بارے میں وہ مل جاتے ہیں، شواہد مل جاتے ہیں، اور اتنا ویک یہ کوئی کہانی نہیں ہے اس میں بہت. اور پھر وہ وہاں سے ان کے اوپر جو میکسم گور کی ایک بڑا مشہور ناول نگار، اس نے ان کے اوپر الزام لگائے الیگزینڈر پاروس کے اوپر کہ انہوں نے پرجری کی ہے، یا ان کے جو پیسے اس سے کمائے ہیں جو ان کی پراپرٹی تھی جو رائٹنگ میں. تو اس وجہ سے اس کو جرمنی چھوڑنا پڑا. جرمنی چھوڑ کے وہ سلطنت عثمانیہ میں آباد ہو گیا. اور سلطنت عثمانیہ میں جانے کے بعد اس نے جو ینگ ٹرک موومنٹ تھی نا، اس میں یہ بھی شامل ہوتا، ہی ہیز پلیڈ این امپورٹنٹ رول دیئر. یعنی وہ ذہن ہی ان کا شروع سے ہی خراب یہ تھا نا کہ وہ ان کی ایک کھوئی ہوئی ریاست ہے، اس کو قائم کرنا ہے اسرائیل کے نام سے. تو اس سے برطانیہ، فرانس اور ان کے ساتھ سب، ہی واز اے بگ پرسن ایٹ دیٹ ٹائم. ایک طرح کا وہ بہت بڑا کلٹ تھا جس کو تمام کوئین اور یہ سب سپورٹ کیا کرتے تھے، اور اس کے سب کا اپنا اپنا ایجنڈا تھا. لیکن ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ وہاں پہ اسرائیل حاصل کرنا ہے. اس کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی سلطان عبدالحمید کے ساتھ کہ ہمیں یہ لینڈ دے دیں، خریدنے کی کوشش کی. وہ ایک ٹسل چلتی رہی ایک عرصے تک، لیکن بہرحال ان دی اینڈ وہ کامیابی. اور وہاں پہ بھی جو آئل کا جو بزنس ہے اس کا بھی ایک پہلو ہے. اس کے اندر وہ جا کے ان کو انڈیکیشنز تھیں جو عراق کے اندر تیل نکلنے والا تھا، اس حساب سے وہاں پہ انہوں نے زمینیں خریدیں، اس کو سواپ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اسرائیل کے قیام کے لیے. تو بہت بڑا ایک پلان تھا جس کے تحت. اور وہ جب حالانکہ دیکھیے جو جوس تھے ان کو جو سلطنت عثمانیہ میں جو ترکی کی حکومت تھی اس نے جتنا سراہا، اور جو خیر وہ بھی ایک مطلب جیسے میں نے کہا ون ون سچویشن ہے. جب جرمنی سے یہ نکالے گئے تو ترکی نے ان کو ویلکم کیا، اور بڑے بڑے پروفیسر تھے، بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے، ان کو انہوں نے یہ ترکی میں رہی ہے. ان کا اپنا وہ تھا کہ جی ہمیں ٹیکنالوجی اور وہ ملے گی، ٹھیک ہے، لیکن ان کو ایک امن امان کی جگہ تھی. اور جہاں جہاں پرسیکیوٹ وہ یورپ کے اندر ہوتے تھے مارا جاتا تھا، بس وہ تو پکڑتے ہوئے کہتے تھے جوز ہے تو بس مار دو، لائک دیٹ. تو وہ حکومتیں کرتی تھیں، تو ان کو انہوں نے پناہ دی عثمانیوں نے اپنے پاس. ان کا جھگڑا کیا تھا؟ یورپی جو یہودیوں کو مار رہے تھے وہ تو ان کو کہتے ہیں نا کرائسٹ کلر ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو مارا تھا تو جو چرچ تھا وہ تو خلاف تھا ان کے. وہ مذہبی جنگ تھی. مذہبی جنگ تھی بالکل. اچھا، مذہبی طور پہ اس کا مطلب ہے کہ پورا یورپ مذہبی انتہا پسندی کا شکار ہو کر یہودیوں کو مار رہا تھا. ہاں، ایک تو یہ بات تھی، اور دوسری یہ کہ ابھی مذہبی انتہا پسندی ابھی بھی بات یہ جو لوگ سمجھنے والے ہیں، ڈیپ تھنکنگ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یورپینز یا امریکن خاص طور پہ جو اتنا سپورٹ کرتے ہیں زیونسٹ اس کے پیچھے بھی ایک ریلیجس وہ ہے. اور ریلیجس یہ ہے کہ ان کی اس کے اندر یہ ہے کہ جو آخری وقتوں کے اندر جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آ کے جوز کو قتل کریں گے اور ختم کر دیں گے، اور وہ اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک کہ یہ لوگ ایک جگہ پہ جمع نہ ہو جائے اور ایک بڑی ریاست نہ بن جائے ان کی اسرائیل. تو اس لیے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ واقعی میں ایسا ہے. یہ ایک اس کے اوپر بہت کچھ کہا گیا ہے، لکھا گیا ہے کہ یہ یعنی عیسائیوں کی موجودہ یہودیوں کو سپورٹ کے پیچھے ان کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو تمام یہودیوں کو اسی طرح قتل کریں گے جیسے ہم نے ماضی میں کیا، اور وہ جب ہی کر پائیں گے جب سارے ایک جگہ ہوں. یہ اس کے لیے ان کو اسٹرینتھ ملے گی جب وہ بہت بڑھ جائیں گے، اس کے بعد ہی ہوگا. تو کیا یہ بات یہودی نہیں جانتے؟ یہ بالکل جانتے ہیں، وہ تو ان معاملات میں بہت عالم ہیں رکھتے ہیں. لیکن ان کا جو یہ گٹھ جوڑ ہے اسی بنیاد کے اوپر. قرآن کہتا ہے نا کہ یہ جو ہے آپس میں ان کے کہتا ہے نا کہ یہ ان کے دل نہیں ملے، آپس میں نہیں مل سکتے. اچھا، ایک چھوٹی چیز آپ کی بات چاہیے، 2 سوال بلکہ ہوئے، میں چاہوں گا ضرور بات کروں. ایک تو یہ کہ
یہودیوں کو ایک یعنی جو جیسا آپ نے بتایا کہ ان کی بھرپور جو ہے ان کی نسل کشی کی گئی، جو بچ بچا کے بھاگے تو مسلمانوں نے ترک خلافت میں ان کو جگہ ملی، اسپین میں بھی اور پھر سلطنت عثمانیہ میں، اچھا ان کو وہاں جگہ مل گئی. تو وہ جو نفرت تھی جس بنیاد پہ ان کو مارا جا رہا تھا، وہ نفرت کیسے ڈیزالو ہو گئی؟ یعنی وہ اصل میں پھر جب ورلڈ وار ہو گئی، ورلڈ وار کے اندر جرمنی میں ان پہ ظلم ہوا، جو ہٹلر نے اس پہ کیا، اس میں جو ان کے الائڈ فورسز تھیں انہوں نے اس سے ان کو نجات دلائی ایک طرح سے، جو جرمنی کو شکست ہوئی. تو اس سلسلے میں ایک الائنس بھی بنا، پھر انہوں نے الائڈ فورسز کی مدد بھی کی. تو اس وجہ سے وہ معاملات جو ہیں، اور پھر اس کے صلے میں انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو ایک ریاست وہاں پہ اچھا یہودیوں نے اینٹی جرمنی کام کر کے مدد کی، یورپ کی، برطانیہ کی، برطانیہ نے اس کے انعام میں یہ ان کے لیے کر کے دیا. وہ یہ لارنس آف عربیہ برطانیہ کا لانچ کرتا تھا. جی لارنس آف عربیہ واز فرام برٹن. تو وہ انہوں نے ایک پورا کروا کے دیا. دیکھیے عربوں کو خاص طور پہ اس چیز کا یاد ہونا چاہیے کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، کہ اتنا بڑا دھوکہ ہوا ان کو جب انہوں نے اس جنگ میں شامل کیا عثمانیوں کے خلاف. وہ اپنی اپنی وجوہات سے شامل ہو گئے، لیکن اس میں ان سے وعدہ تو یہ تھا نا کہ پورا لیونت اور سیریا، شام، جارڈن، یہ اور عراق، یہ سب یہ آپ کو دیا جائے گا، یہ ایک گریٹر عرب کے بدلے دیا جائے گا، عرب ریپبلک ہوگی. لیکن وہ نہیں ہوا، اس کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بانٹ دیا، کچھ کو فرانس نے لے لیا، کچھ کو برٹن نے. یہ ڈیل بھی یہ یورپ نے کی تھی، یہ ڈیل یا یہودیوں نے کی تھی؟ نہیں، یہ تو عربوں سے، عربوں کو جو لالچ دیا گیا تھا بیسیکلی برٹن، فرانس، یہ برٹن تھا زیادہ جنہوں نے ان کو یہ اکسایا تھا کہ جی آپ ہمارا ساتھ دو، ترک خلافت ختم کرواؤ، آپ کے لیے ہم عرب گریٹر عرب نیشن بنا دیں گے. لیکن وہ بھی جب پورا نہیں کر سکے تو ان میں بھی دم نہیں تھا، اس سے بولے کہ بھائی کیا ہے. ہاں یہ ہے کہ سوچنے کی بات ہے. تو انہوں نے بھی جو مل گیا یہ لے لو. ہاں بس وہ تو اس پوزیشن میں نہیں تھا نا کہ وہ کچھ کر سکتے، اتنے بڑی طاقت تو نہیں تھی ان کی. ایک چھوٹے چھوٹے قبائل تھے جن کو اکٹھا کر کے انہوں نے بڑی سلطنت سے الگ بم دے دیے کہ آپ یہ پٹریاں اڑا دیں، اور جو ریلوے لائن عثمانیوں نے بنائی تھی اور جگہ جگہ منقطع کر دیں، اٹیک کر دیں. اس کے بعد انہوں نے جو ہاشمی تھے جو جارڈن کے، ان میں سے ایک بھائی کو جارڈن کا صدر بنا دیا. اس میں یہ دے دیا جو سعودی عربیہ آج کا، وہ سب ان کے ہاتھ میں تھا. ایک بھائی کو عراق میں حکومت دے دی انہی کے. اس طرح یہ ان کے خاص لوگ تھے. لیکن بعد میں پھر آل سعود جو تھے انہوں نے ان کو بھی باہر نکال کے، ان کی آپس میں جنگ ہوئی، ان کو نکال کے جو حجاز کا جو سعودی عربیہ آج کل ہے. بہت شکریہ فراز صاحب. ناظرین آپ نے گفتگو سنی اور اس میں ہم نے تمام ان اشکال اور سوالات کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے کہ امریکہ کیوں جو ہے چاہ رہا ہے کہ یہ تعلقات بحال ہوں، پاکستان کو کیا نہیں کرنا چاہیے، پاکستان کے لیے کیوں ضروری ہے کہ جو ہے وہ اسرائیل پر اپنا موقف وہی رکھے جو کہ شروع سے رہا ہے، OIC کا کردار کیا رہا ہے، اور ترکی کا جو سٹینڈ ہے وہ کس حد تک جو ہے دباؤ کا باعث بنے گا، اور کیوں UAE نے جو ہے اکیلے آگے بڑھ کر یہ فیصلہ کیا، اقدامات کیا، یہودیوں کی پس منظر میں سوچ کیا ہے، کس طرح جیوز سوچتے ہیں. اور یہ پورے سارے معاملات ایسے ہیں جو کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی ہمیں علم میں ہونے چاہیے، تاکہ ہم اپنا سٹانس جو ہے آنے والی کسی پوسٹ یا آنے والی کسی خبر کے ذریعے جو ہے رائے نہ قائم کریں، بلکہ سوچ سمجھ کر تاریخی واقعات اور حقائق کی روشنی میں ہی قائم کر سکیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.